شروع میں یتیموں کا ذکر ہوا تھا. یتیموں کا مال کھا جانا یہ باطل طریقہ ہے کسی کا مال کھانے. وراثت کسی کی ہڑپ کر جانا یہ باطل طریقہ ہے. کسی کو مجبور کرنا اس انداز میں کہ وہ اپنا وراثتی حصہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے جبکہ وہ دل سے راضی نہیں. جس طرح ہمارے ہاں عام طور پہ بہنوں کو اور خواتین کو ایسے ایک ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ ہمیں ملنا تو ہے نہیں ہے, تو بس بھائیوں سے تعلق بھی ختم ہوگا, ہمارا میکا بھی ختم ہو جائے گا, تو اب وہ نام نہاد وراثت لے کر تھوڑے سے پیسے لے کر یا مطلقاً ہی ان کو محروم کر کے تو وہ مال اپنے پاس رکھ لینا اور سائن کرا لینا کہ جی ہم نے تم سے معاف کروا لیا ہے. یہ سارے کا سارا باطل طریقہ ہی. اسی طرح چوری, ڈکیتی اور حرام خوری اور دھوکہ دہی, فراڈ, یہ سارے کے سارے طریقے باطل طریقے. تو اس میں کس طرح ایک دوسرے کے مال سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, سوائے اس کے کہ وہ آپس میں تمہاری باہمی رضامندی سے کی گئی تجارت ہو. اور تجارت کے وہ اصول جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. بسا اوقات باہمی رضامندی ہوتی ہے لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ایک بندہ ہے وہ کسی غلط کام کے لیے دوسرے کو رشوت دیتا ہے, رشوت لینے والا دینے والا دونوں راضی, لیکن یہ آپس میں رضامندی اس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں. تو رضامندی بھی ان امور پر جن کو اللہ نے حلال کیا ہے. اب سودی لین دین کر رہے ہیں, سود لینے والا دینے والا دونوں راضی ہیں, تو وہ حلال تجارت نہیں, بلکہ جہاں آپس میں رضامندی ضروری ہے وہیں پر اس کا تجارت ہونا, یعنی وہ تجارت جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کے اصول اور ضابطے اس کے اوپر پورے ہوتے ہوں. تو یہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے مال سے استفادہ کر سکتے. اور ساتھ فرمایا ولا تقتلوا انفسکم, اپنی جانوں اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے. ایک معنی یہ کہ تم اس قسم کے دھوکہ دہی, فراڈ اور باطل طریقے سے جوا ہے اور وراثتیں ہڑپ کرنا ہے یا چوریاں کرنا ہے, ڈکیتیاں ڈالنا ہے, اس قسم کے باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ کہ اس کے نتیجے میں جب فساد بڑھے تو جھگڑا بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جائے کہ قتل و غارت گری تک پہنچ جائے, تو گویا انسان نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کیا. دوسرا یہ کہ کسی دوسرے کو قتل نہ کرو کہ تمہیں اس کا کوئی وارث قتل کرے یا قانون کی گرفت میں آ کر قصاصاً قتل کر دیے جاؤ, یہ بھی اپنے آپ کو ہی قتل کرنا. اور تیسرا یہ کہ خودکشی نہ کرو. یہ تینوں معنی اس میں ہیں کہ خودکشی مت کرو. اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جو فلسفہ ہے نا کہ ہماری زندگی ہے اور ہماری مرضی ہے, یہ اسلام کے حکم سے متصادم, یہ اللہ سے بغاوت ہے. زندگی اللہ کی عطا کرتا ہے اور اس کے اندر فیصلے بھی اللہ کے ہی نافذ ہوتے ہیں, اور اسی طرح اس کا خاتمہ بھی اللہ کے حکم سے ہی. اس لیے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میری زندگی ہے, بس میں جینا نہیں چاہتا تو مجھے اب مار دو یا میں خود مر جاؤں. اور ہمارے ہاں مغربی دنیا میں یہ کانسیپٹ بڑا عام ہو گیا اب کہ مرسی کلنگ, یا وہ لوگ جو عمر کی کسی خاص حصے میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں کا معاشرتی نظام ایسا بن چکا ہے کہ اب اولادیں جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں رکھتی, دنیا میں وہ تنہا ہیں, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ذہنی سکون ہے نہیں ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اولڈ ہوم یا لوگوں کی ملازموں کے مرہون منت ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی میں کچھ باقی نہیں بچا, نیکی کا کوئی تصور ہے نہیں, اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے دنیا کے اندر جتنا وقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آخرت کمانے کا بھی تصور کوئی نہیں, ایمان نہیں. تو اب کیا کریں دنیا میں؟ تو دنیا کے خوشحال ترین ملک سوئٹزرلینڈ, جس کے لوگوں کو سب سے زیادہ خوشحال تصور کیا جاتا, وہاں سب سے بڑی زیادہ یہ کمپنیاں موجود ہیں. پوری یورپ میں سب لوگ جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر, وہاں باضابطہ کمپنیاں موجود ہیں, جس طرح انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں اس طرح وہاں کمپنیاں ہیں, ان کے اشتہارات بھی چلتے ہیں ٹی وی پہ, اور وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد آپ کے لیے ایک بڑا بہترین قسم کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کی ایک پارٹی سی ارینج کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہناتے ہیں, اور اس کے بعد کھلا پلا کے آپ کو سونے کی دوائی دیتے ہیں, اس سے انسان کو نیند آتی ہے اور نیند کے اندر ہی زہر کا انجیکشن دیتے ہیں جس سے بندہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے, اور اس کمپنی کے ہی ذمہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ تجہیز تکفین کا انتظام کر کے اس کو دفن کر دیتے. تو لوگ جو ہے وہ یہ
اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور کچھ اور ممالک کے اندر بھی باضابطہ طور پر یہ قانوناً اس کی اجازت ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ میں اپنی زندگی خود ختم کر سکتا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی تصرف کو، اللہ رب العزت کی امانت کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ۔ تو یہ زندگی اللہ کی امانت، اس کو انسان ایسے ختم نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ خودکشی کرتا ہے، جس انداز میں خودکشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور وہ بار بار وہی انداز اختیار کر کے اپنے آپ کو مارے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے چاقو سے اپنا پیٹ پھاڑا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں چاقو ہوگا، اور وہ بار بار اس چاقو سے اپنے آپ کا اپنا پیٹ پھاڑے گا۔ موت تو آنی نہیں، لیکن بار بار کرے گا، بار بار کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے زہر پی کر خودکشی کی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور وہ بار بار اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا، زہر پی پی کر اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرے گا۔ اور جس نے اونچائی سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ اس جہنم میں بار بار اونچائی سے نیچے گر کر اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرے گا۔ اور ان تینوں کے لیے اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اس لیے اپنی جان خود ختم کر دینا یہ بہت بڑا ظلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے، کسی بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے لیے اب جینا بہت مشکل ہو گیا ہے، محال ہو گیا ہے، بوجھل ہو گیا ہے، تو دعا سکھلائی کہ کوئی بندہ موت کی تمنا نہ ایسے کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ ہم مر ہی جائیں تو اچھا ہے، یہ الفاظ کہنے کی اجازت نہیں۔ اس کو نہیں پتہ کل کو اللہ نے اس کے لیے کوئی آسانی رکھی ہو، کل کو اللہ رب العزت نے کوئی اس کے لیے خوشی رکھی ہو۔ تو دعا کیا سکھلائیے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک کہ زندہ رہنا میرے لیے خیر کا سبب، اور اگر میرے لیے فوت ہو جانا خیر کا سبب ہے تو جب میرے لیے فوت ہو جانا خیر کا سبب ہو تو مجھے فوت کر دیں۔ تو یہ دعا پھر اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے کہ کسی کو بہت ہی مجبوری لاحق ہو جائے تو وہ اللہ سے اس طرح سے دعا مانگے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے اس کے لیے اگر کوئی خیر ہے تو وہ اللہ سے یہ طلب کر رہا ہے کہ اللہ اگر خیر ہے تو مجھے اس خیر کے لیے زندہ رکھنا۔ اور وہ دوسری حدیث جو ہے نا وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 3 صحابہ جو ہے نا وہ اکٹھے مسلمان ہوں، ان میں سے سب سے پہلے ایک مارکے میں شہید ہو گئے، اور اس کے 1 سال کے بعد ایک دوسرا ساتھی ان کا جو تھا وہ بستر پہ بیماری کے ساتھ فوت ہو گیا۔ تو تیسرا جو ان کا ساتھی تھا اس کو کچھ عرصے کے بعد خواب نظر آیا کہ ان میں سے جو بستر پہ فوت ہوا تھا اس کا جنت میں درجہ زیادہ بلند ہے اس سے جو شہید ہوا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آئے اور آ کر خواب جو ہے وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے رسول، جو شہید ہوا، شہید کا مرتبہ تو بہت بڑا، اس کا درجہ کم ہے، جو بستر پر فوت ہوا بیماری میں اس کا درجہ زیادہ ہے، یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا وہ ساتھی جو 1 سال زائد زندہ رہا، اس نے جو 1 سال میں نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو اللہ کا ذکر کیا اور دیگر عبادات کی، کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ یعنی وہ 1 سال میں نارمل روٹین کی فرائض کی پابندی اور اذکار کرنے کی وجہ سے شہید سے زیادہ اگلے درجے پہ پہنچ گئے۔ اس لیے بندہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کا مطمع نظر رکھنا اور اپنی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا کر آخرت کے لیے اجر تلاش کرنا ہے۔ بسا اوقات مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، بڑی بھی آ جاتی ہیں، بہت مشکل بھی آ جاتی، لیکن اس کے باوجود صبر کرنا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اجر کے متمنی رہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ ہمیشہ سے تمہارے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے کہ وہ تمہیں ایسے اصول، ضابطے اور قانون بتلاتا ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمتوں کا حصول کر لیتے ہو۔ اور فرمایا اس حکم کے باوجود وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو ایسا کرے زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، کیسا کرے؟ یا تو دوسروں کا مال کھائے، یا پھر قتل و غارت گری کرے، یا اپنے آپ کو قتل کرے، تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا،
ان قریب اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل جھونکے گا. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان. کیوں کہا آسان ہے؟ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بھاگ جاؤں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ پر کون قابو پائے گا. جیسے خودکشی کرنے والا تو یہی سوچتا ہے نا میری جان چھوٹ جائے گی دنیا سے، تو یہ دنیا سے جان چھوٹنے آگے اس سے بڑی مصیبت کھڑی. اس لیے اللہ پر بڑا آسان ہے انسان کے اوپر دسترس رکھنا. اور لوگ سوچتے ہیں اتنے اربوں کی آبادی ہے، اس میں سے میرا کیا پتہ چلے گا؟ نہیں، کان ذلک علی اللہ یسیرا. ایک ایک بندے کا حساب رکھنا اور اس کے متعلق اپنا اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو نافذ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اب فرمایا تمہارا اصول کیا ہونا چاہیے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اگر تم جس بات سے ہم روکتے ہیں، جس سے تم روکے جاتے ہو، اس میں سے کبیرہ چیزوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری جو خطائیں ہیں یعنی چھوٹے گناہ ہیں ان کو ہم تم سے دور کر دیں. یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی حد المقدور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ صغیرہ تو کوئی انسان بچ نہیں پاتا، صغیرہ تو دانستہ نہ دانستہ انسان کے ساتھ ہو ہی جاتا، کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے. بازار نکلتا ہے، کہیں نہ کہیں نظر پڑ جاتی، کانوں میں کوئی نہ کوئی آواز پڑ جاتی ہے، زبان سے کوئی نہ کوئی بات کسی کے خلاف نکل ہی جاتی ہے. کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کمی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، ان سے بچنا چاہیے. اب کبیرہ کون سے گناہ ہیں؟ علماء نے اس کی تعریف بیان. ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید آئی، جیسے ناحق مال کھانے اور قتل کرنے اور خودکشی کرنے پر پچھلی آیت میں جہنم کی وعید آئی، فسوف نصلیہ نارا. تو یہ سارے کبیرہ گناہ. تو ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید آئی یا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ کہا ہے، جیسے اتقوا السبع الموبقات، اللہ کے رسول نے فرمایا 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو. تو آپ نے 7 گناہ گنوائے، اور وہ صرف 7 نہیں، بعض علماء نے باقاعدہ طور پہ کتابیں بھی لکھی جن میں کلاسیفائی کیا انہوں نے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ. تو ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید ہے یا اللہ کے غصے کی وعید ہے، اللہ کے غضب کی وعید ہے، یا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان کر دیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اور وہ گناہ جن کے متعلق گناہ ہونے کی صراحت آئی ہے لیکن جہنم کی وعید نہیں آئی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے ان کو کبیرہ کے طور پہ بیان نہیں کیا، وہ صغیرہ. تو صغیرہ گناہ انسان کی نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، صرف نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم کوئی غلطی کر بیٹھو تو اس کے مقابلے میں نیکی کرو. وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. یہ سیئہ کا لفظ استعمال کیا جو یہاں پر بھی استعمال ہوا، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. یعنی جب کوئی چھوٹے موٹی غلطی بھی ہو جائے تو اس کے مقابل تم نیکی کرو، تاکہ تمہاری وہ نیکی اس جو ہے نا گناہ کو دھو ڈالے. تو نیکیاں انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے متعلق اس کو توبہ استغفار کرنا اور نادم اور شرمندہ ہونا لازم ہے. اور کبیرہ گناہوں میں سے اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے اور وہ اس کی حق تلفی پر اس کو تلافی کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو تلافی کرنی فرض ہے، تلافی کرنی فرض ہے، تب جا کر انسان کی توبہ قبول ہوتی. تو فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ چھوٹے گناہوں کو مہربانی شفقت کرتے ہوئے معاف کر دے گا. اور ایک اور اصول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. کوئی گناہ بڑا کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اگر اس کے بعد استغفار کر لی جائے، اور کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اس پر اصرار چلتا رہے کہ کنکر کر کے ڈھیر بن جاتا. تو انسان اگر بہت سارے صغیرہ جمع کر رہا ہے تو پھر اس کے وہ صغیرہ بھی آگے چل کے بڑے پہاڑ بن جائیں. اور اگر کسی انسان کے اندر کسی کبیرہ گناہ کی بیماری موجود ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ توبہ اور استغفار کرنا کبیرہ کو بھی معاف کرا دیتا. اس لیے انسان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. تو فرمایا اگر ایسا کرو گے تو ندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں، یعنی جنت میں داخل کریں.
اور اللہ تعالیٰ وہاں عزت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بندہ کیوں مال سمیٹتا ہے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کہ وہ اپنے پاس زیادہ کی چکر میں سمجھتا ہے کہ اس کی عزت زیادہ ہو۔ اصل عزت کہاں ہے؟ اللہ کے ہاں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے اور اس کی رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، تو عزتیں اللہ کے پاس، تو اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔